عزیز طلبہ، میں نصرت بخاری ہوں اور ہم اپنا نثری سبق یا مضمون نواب محسن الملک پڑھ رہے تھے۔ ایک پیراگراف کی قرأت ہو چکی تھی، اس میں کچھ نئی باتیں تھیں جو میرا خیال ہے کہ پہلی بار آپ کے سامنے آئی ہوں گی۔ اسی طریقے سے کوشش یہ ہوگی کہ روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بات آپ کے سامنے ہو، تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے اور ہمارا جو تدریسی عمل ہے اس میں آپ کی دلچسپی بھی برقرار رہے۔ آج میرے پیش نظر صفحہ نمبر 16 دوسرا پیراگراف ہے۔ تمہید کے طور پر میں ڈاکٹر مولوی عبدالحق کے متعلق اپنے اس سے پہلے جو لیکچر ہو چکا ہے اس میں بتا چکا ہوں۔ نواب محسن الملک کے متعلق بھی بتایا جا چکا ہے، لہذا کوشش کرتا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ جو ہے استفادہ کیا جائے۔ تو دوسرا پیراگراف ملاحظہ کیجئے۔ میں اس پیراگراف کو پڑھتا ہوں۔ اس کا پڑھنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو املاء کے مسائل ہیں، جو تلفظ کی جو غلطیاں ہیں، وہ آپ ان کو دیکھیں گے اور وہ کم سے کم ہوگی۔ میرے پڑھنے سے آپ کو جو تلفظ کے مسائل ہیں اس میں آپ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کوئی اگر لفظ ایسا ہے جس کا تلفظ آپ غلط پڑھتے ہیں یا عام طور پر ہمارے معاشرے میں غلط پڑھا جاتا ہے، تو وہ اس کو درست کرنے کی کوشش کیجئے اور اس پیراگراف کو غور سے سنیے۔ وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاق پہ تھے۔ جوہر قابل آدمی تھے، لائق آدمی تھے۔ حیدرآباد میں ان کی سیاست دانی، تدبر، انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے۔ ان کا ذہن ایسا رسا کہتے ہیں جو کوئی بات سن کر، کوئی مسئلہ سن کر فوراً اس کی تہہ تک پہنچے۔ عام طور پر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی بات کرتا ہے تو ہم اکثر جو لوگ ہیں وہ جان جاتے ہیں کہ جو سامنے والا آدمی گفتگو کر رہا ہے اس کے دل میں کیا ہے، وہ اس بات سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ ایسے ہیں تو آپ کا ذہن بھی رسا ہے، آپ میں بھی یہ خوبی موجود ہے۔ ان کی طبیعت ایسی طبیعت حاضر ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ حاضر جواب تھے۔ گفتگو میں جو بات ہوتی وہ اس کا فوراً جواب دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کے اوسان ایسے بجا اور معاملات اور واقعات پر ایسا عبور تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے۔ اوسان بجا ہونا، اس کا جو متضاد ہے وہ ہے اوسان خطا ہو جانا۔ اوسان بجا ہونا یعنی مشکل میں بھی اپنے ہوش و آواز قائم رکھنا، اور اوسان خطا ہونا کہ جو آدمی مشکل وقت میں اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے۔ ہوش و آواز کھو بیٹھنے سے مراد یہ نہیں کہ پاگل ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ ہم ایک سانپ دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ اس سانپ سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے۔ اگر ہمارے سامنے آگ لگ جاتی ہے تو ہم فوری طور پر فیصلہ کرنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ اب آگ کو کیسے بچایا جائے اور ان حالات سے کیسے نمٹا جائے۔
جن کے پیش نظر ایسے واقعات آتے ہیں جو ان واقعات سے نکل جاتے ہیں، فوراً نکلنے کی تدبیر ان کے ذہن میں آتی ہے، ان کے اوسان بجا ہوتے ہیں، اور جو اس معاملے میں پھنس کے رہ جاتے ہیں اور نقصان کر بیٹھتے ہیں ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ پیچیدہ معاملات، مشکل معاملے، مشکل مسائل کہ جو دوسروں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوا کرتے تھے، آپ ان کو باتوں باتوں میں ان مسائل کو ٹھیک کر لیا کرتے تھے۔ وہ اگر ٹرکی یا کسی اور سلطنت کے فارن منسٹر ہوتے تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے، بڑے بڑے مدبر ان کا لوہا مان گئے تھے۔ اب دیکھیے کہ جہاں جو لفظ آیا ہے ٹرکی، یہ تو ترکی ہے، لیکن ہم مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہتے ہیں۔ اردو کے لیے ان کی خدمات کسی سے ڈکی چھپی بھی نہیں ہے۔ تو جب اتنا بڑا اردو کا خدمتگار، اردو کا اتنا بڑا عالم جب ٹرکی کہتا ہے اور انگریزی کا لفظ اردو میں استعمال کرتا ہے تو اس کو خامی نہیں سمجھنے چاہیے۔ یہ خوبی ہے ہماری زبان کی۔ اردو زبان کے متعلق ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے، اس میں عربی کے الفاظ بھی ہیں، فارسی کے بھی ہیں، ہندی کے بھی ہیں، انگریزی کے بھی ہیں، پنجابی کے بھی ہیں، ترکی کے بھی ہیں، یونانی بھی ہیں، فرانسیسی بھی ہیں۔ تو یہ ہماری زبان کی خوبی ہے کہ یہ مختلف زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ تو یہ ایک ہمارے سامنے مثال بھی ہے۔ تو اب جیسا کہ ایک لفظ کمپیوٹر ہے، اب ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کمپیوٹر کا کوئی اردو لفظ استعمال کر لیں کہ نکالیں جی کمپیوٹر کو چھوڑیں، ہم اردو میں جو ہے وہ لفظ استعمال کریں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے ابلاغ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بچے اس بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ مثلا ریڈیو اگر میں کہوں تو ہر بچہ سمجھ جائے گا، لیکن ریڈیو کو جو اردو ہے وہ سوتیو ہے، اور اگر سوتیو کہوں تو پھر میرے خیال میں پورے شہر میں اگر آپ پھر جائیں تو سوتیو کو کوئی نہیں سمجھے گا۔ تو ریڈیو کہنے میں کوئی بات نہیں ہے۔ اردو کے وہ الفاظ جو ہماری زبان میں رچ بس گئے ہیں، ہماری زبان کا حصہ بن چکے ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس پیراگراف کے متعلق ایک بات یہ کہوں کہ یہ تشریح کے حوالے سے بڑا عام پیراگراف ہے، یہ بنا بنایا پیراگراف ہے۔ ایسے پیراگراف کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اگر ترکی یا کسی اور سلطنت کے فارن منسٹر ہوتے، اب دیکھیے جیسے میں نے ٹرکی کا تو یہاں پر انہوں نے فارن منسٹر کا لفظ بھی استعمال کیا، وزیر خارجہ جسے ہم کہتے ہیں۔ بڑے بڑے مدبر ان کا لوہا مان گئے تھے۔ لوہا مان لینا، تسلیم کرنا، کسی کی ذات کو، کسی کی خوبی کو تسلیم کر لینا۔ اب اس میں بڑے بڑے مدبر ان کا لوہا مان گئے تھے، آگے ایک علامت ہے، چھوٹا سا خط ہے، چھوٹی سی لائن ہے، اس کو ہم ختمہ کہتے ہیں، خے تے میم ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ جہاں جملہ ختم ہو رہا ہے وہاں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ اب اس پیراگراف میں اگر تشریح کرنی پڑ جائے اس کی تو پھر یہ ہے کہ یہ اس میں ہم نے نواب مسلم ملک کی یہ خوبیاں جو ہیں ان کو وضاحت سے بیان کر دینا ہے۔ اگلا پیراگراف دیکھیے، یوں تو انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے نواب صاحب مرحوم کے احسانات حیدرآباد اور اہل حیدرآباد پر بے شمار تھے۔ اب دیکھیے کہ اس میں انفرادی اور اجتماعی دو متضاد الفاظ ایک جملے میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اگر ایک جملے یا ایک شعر میں دو متضاد الفاظ آ جائیں تو اسے صنعت
تضاد کہتے ہیں. سواد نون عین تے یہ ہو گیا صنعت. تضاد الٹ، متضاد سے تضاد لفظ بنا ہے، تو یہ بھی ایک خوبصورتی ہے. لیکن ریاست کے نظم و نسق میں چند چیزیں خاص ان کی یادگار ہیں. یہ عام طور پر اس کو نظم و نسق پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے وہ نظم و نسق ہے. ریاست کے نظم و نسق میں یعنی ریاست کا انتظام جو ہے اس میں جو چند چیزیں جو ان کی خاص یادگار ہیں وہ کیا ہیں؟ مثلاً، اب مثلاً کے آگے دو نقطے ہیں. ان نقطوں یعنی جہاں بھی لفظ مثلاً آئے گا تو یہاں آپ نے دو نقطے ضرور لگانے ہیں. اسے ہم اپنی زبان میں رابطہ کہتے ہیں. ریاست کا بجٹ نواب صاحب نے مرتب کیا اور مصر کے بجٹ کے نمونے پر تھا. معروضی انداز میں اسے دیکھ لیجئے کہ جو آپ نے جو بجٹ بنایا تھا وہ مصر کے بجٹ کے نمونے پہ تھا. تو اس کو انڈر لائن کر لینا چاہیے. جو وہاں انگریزی نگرانی کے بعد پہلی بار تیار ہوا تھا. بندوبست کا محکمہ بھی انہی کا قائم کیا ہوا تھا جس نے اراضی کی پیمائش کا کام کیا. اب مجھے اس میں بندوبست کے محکمے کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اگلے ہی جملے کے دوسرے حصے میں اس نے بتا دیا کہ اراضی کی پیمائش کا کام کیا، یعنی وہ ادارہ جو اراضی کی پیمائش کا کام کرتا ہے، جو زمینوں کی پیمائش کا کام کرتا ہے، اسے بندوبست کا محکمہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ فائنانس اور مال گزاری میں بہت سی اصلاحیں کیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں. فائنانس کہتے ہیں خزانے کو اور مال گزاری کہتے ہیں ٹیکس کو. جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، یہ ان کے سوانح نویس کا کام ہے. سوانح نویس کہتے ہیں جو ان کی سوانح عمری لکھے گا، وہ کام وہ کرے گا کہ ہر چیز کی تفصیل اتنے مختصر وقت میں نہیں بیان کی جا سکتی. جو آدمی ان کی سوانح عمری لکھے گا تو اس کو چاہیے کہ یہ تمام جو باتیں ہیں، جو خوبیاں ہیں، ان کی انتظامی صلاحیتیں، ان کو تفصیل سے بیان کرے. تو عزیز طلبہ، آج ہم نے 2 پیراگراف مزید پڑھ لیے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہمارا مضمون ہے اس کا جو اگلا حصہ ہے اس کی قرأت کی جائے گی اور آپ کے سامنے اس کی جو وضاحت طلب جو امور ہیں وہ رکھے جائیں گے. السلام علیکم.